بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارے میں بڑا ہی پیارا آپ نے وظیفہ بیان کیا ہے۔ تقریباً ہر مسلمان نماز کے بعد اس چھوٹی سی دعا کو پڑھتا ہے، اور یہ چھوٹی سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی، اور آج ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن واحد شخصیت ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا، واللہ انی لا احب، اللہ کی قسم اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ جملہ کہنے کے بعد ان کو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے، اور آپ نے فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرنا، اور وہ بڑی ہی قیمتی بڑی ہی پیاری دعا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، رب اعنی علی ذکرک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب اپنے ذکر پر میری مدد فرما دے۔ لفظ رب اسم اعظم ہے، انبیاء نے جتنی دعائیں کی ہیں تقریباً لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں۔ تو رب اعنی علی ذکرک، کیا میرے رب اپنے ذکر پر میری مدد فرما دے، اور نماز ولذکر اللہ اکبر سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ تو اس لیے رب اعنی علی ذکرک نماز کے بعد پڑھا کریں، اس کو انشاءاللہ اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ فجر کے بعد اس دعا کو پڑھیں، ظہر پڑھنے کو دل کرے گا، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر پڑھنے کو دل کرے گا، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب پڑھنے کو دل کرے گا، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء پڑھنے کو دل کرے گا، عشاء کے بعد پڑھی تو فجر پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور اس کا معنی یہ ہے رب اعنی علی ذکرک، اے میرے رب اپنے ذکر پر میری مدد فرما دے۔ اور دوسرا جملہ ہے وشکرک، اے میرے رب میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ آج نشکری بندے کی زبان پر ہے، مہنگائی بڑی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بڑی باتیں ہیں۔ تو رب اعنی علی ذکرک وشکرک، اے میرے رب اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر میری مدد فرما دے۔ اور اس دعا کا تیسرا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے وحسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت خوبصورت طریقے کے ساتھ کروں، خشوع خضوع کے ساتھ کروں، دل جمی کے ساتھ کروں، انکساری کے ساتھ کروں، پورے انہماک کے ساتھ تیری عبادت کروں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ آج ہماری نمازوں میں وہ خشوع وہ خضوع نظر نہیں آتا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازوں میں تھا۔ سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داود میں موجود ہے، ان کو تیر لگتا ہے لیکن نماز میں حرکت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مکھی بیٹھ جائے تو حرکات و سکنات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں رب اعنی علی ذکرک، اے میرے رب اپنے ذکر پر مدد فرما دے، اپنے شکر پر میرے مدد فرما دے، وحسن عبادتک، میں تیری عبادت خوبصورت طریقے کے ساتھ کروں، اس پر میری مدد فرما دے۔ اگر ایک مرتبہ دعا پڑھنے سے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اور 50 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے کو دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، ذکر کرنے کو دل کرے گا، جمعہ پڑھنے کو دل کرے گا، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا، اور انشاءاللہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی جب اس دعا کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔